بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے بیٹے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے اپنے ششم باب ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام۔ اس کا پہلا ٹاپک ہے امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ امہات امن کی جمع ہے جس کا معنی ہے ماں، اور امہات کا مطلب ہے مائیں، المومنین مومنین کی۔ تو اصطلاح میں امہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس وجہ سے، اس خصوصیت کی بنا پر کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ ازدواج میں رہیں، تو اس وجہ سے، اس رشتہ ازدواج کی وجہ سے ان کو مومنین کی ماؤں کا لقب دیا گیا، امہات المومنین۔ اس میں ہم پڑھیں گے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور حضرت زینب بنت جہش کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ امہات المومنین ایمان والوں کی مائیں سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج یعنی بیویاں ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ایمان والوں کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، یعنی اللہ کا ارشاد ہے، وازواجہ امہاتہم، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں۔ جیسے کوئی اپنی ماں کی عزت کرتا ہے، اس سے بڑھ کر اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی عزت اور احترام کرنا چاہیے، کیونکہ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن دنیا کی سب سے زیادہ خوش نصیب خواتین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت عطا فرمائی۔ اب ہم اس سبق میں امہات المومنین حضرت رضی اللہ عنہن میں سے چند ایک کی شخصیت اور مناقب کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب بیٹے پہلا سوال ہمارا، اگر ہم مشق کو دیکھتے ہیں تو اس میں مختصر جواب ایک ریکوائر ہے ہم سے، امہات المومنین کن ہستیوں کو کہا جاتا ہے؟ تو ہمارے پاس یہ جواب ہے یہاں سے، امہات المومنین ایمان والوں کی مائیں سے مراد یہاں سے لے کر یہ جو ہے ترجمہ وازواجہ امہاتہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں، یہاں تک پہلے سوال کا مختصر جواب ہے۔ اس کے بعد ہم حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت حفصہ بنت عمر، یہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دختر مبارک تھیں، یعنی ان کی بیٹی تھیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بعثت نبوی سے 5 سال قبل پیدا ہوئیں۔ بعثت نبوی سے مراد ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا رتبہ عطا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت عطا کی، تو اس سے 5 سال قبل پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے انہی دنوں میں اسلام قبول کیا جب آپ کے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول فرمایا۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک لگ بھگ تقریباً ہوتا ہے، اس کا مطلب 10 سال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے لیے اپنا پیام نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر بھجوایا، جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بخوشی قبول فرمایا۔ چنانچہ 3 ہجری شعبان المعظم کے مہینے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا نکاح 400 درہم حق مہر کے عوض، یعنی اس کے بدلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ اگر سوال آئے کہ آپ کا حق مہر کتنا تھا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ 400 درہم تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ارشاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اے حفصہ، ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ بے شک وہ، یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، بہت زیادہ روزے دار اور کثرت سے راتوں کو اللہ کے حضور قیام کرنے والی ہیں، اور وہ جنت میں بھی آپ کی اہلیہ ہیں، یعنی آپ کی بیوی ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سے علوم سیکھے۔ آپ سے 60 احادیث منقول ہیں، یعنی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 60 احادیث ہیں جو کہ باقی لوگوں کو بتائیں۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ شعبان المعظم 45 ہجری میں مدینہ منورہ میں انہوں نے وفات پائی۔ مدینہ منورہ کے حاکم مروان بن حکم
نے آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جنت البقیع میں دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے پہلو میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا۔ تو بیٹے آپ کا جو لانگ کوسچن نمبر 2 ہے وہ ہے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا تعارف۔ تو آپ کا یہ پورے کا پورا ٹاپک جو ہے اس میں آئے گا، اور ساتھ ہی مختصر جواب نمبر 2 حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا حق مہر کتنا تھا۔ تو یہ دو سوال نمبر 2 کے پہلا اور دوسرا حصہ، اور تفصیلی سوال نمبر 1 آپ یاد کریں گے۔ جو مختصر جواب ہیں پہلے 2 ان کو آپ اپنی کاپی پہ لکھیں گے بھی، اور جو تفصیلی جواب ہے اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کریں گے۔ تو یہ آج کا آپ کا لیسن، اس کو اچھی طرح سے لکھیے گا اور یاد کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔